سب سے پہلے حضرت مفکر اسلام شہزادہ غوث اعظم ڈاکٹر پیر سید عبد القادر جیلانی شاہ صاحب کی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے جیلانی میڈیا کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔ ویڈیوز اچھی لگے تو تھمز اپ دیں۔ پہلی حدیث میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اخرج الحاکم والبیہقی عن ام الفضل بنت الحارث قالت دخلت على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوما بالحسین فوضعته في حجره ثم حانت مني التفاته فاذا عينا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم تؤريقان من الدموع فقال اتاني جبريل فاخبرني ان امتي ستقتل ابني هذا واتاني بتربة من تربته حمراء۔ یہ الفاظ حدیث کے یہ کس نے روایت کی ہے؟ حاکم نے اپنی مستدرک شریف میں کی ہے۔ مستدرک اس کے کتاب کا نام ہے، 4 جلدوں میں ہے، جو مسلم و بخاری سے حدیثیں اس میں یار کی رہ گئی ہیں، کیونکہ 10 لاکھ حدیث تو بتاتے نا مجھے یاد ہے، تو اس میں 1 لاکھ بھی انہوں نے درج نہیں کی، کہتے ہیں 1 لاکھ صحیح حدیث مجھے یاد ہے، تو باقی حدیثیں مٹ تو نہیں گئی، ایک ہی نہیں تو یاد نہیں تھی نا، سرکار سے براہ راست نہیں سنی تھی نا، جو اس سے پہلے موجود تھے ان سے سنی ہوگی، انہوں نے اپنی کتابوں میں بھی لکھی ہیں، انہوں نے اپنے شاگردوں کو بھی پڑھائی ہیں، تو ان کتابوں سے وہ ٹریس ہو سکتی ہے نا، ان حدیثوں میں یہ بھی ہے۔ اس کو کہتے ہیں مستدرک۔ مستدرک نے نقل کی، بات سمجھ آئی ہے ریاض؟ جب خود بخاری کہے 10 لاکھ حدیث مجھے صحیح حدیث زبانی یاد ہے، تو 1 لاکھ بھی حدیث انہوں نے چھوڑی نہیں ہے، چند ہزار حدیثیں چھوڑی ہیں، تو باقی کئی لاکھ حدیثیں وہ کدھر گئیں؟ وہ کہیں موجود تھی نا۔ اگر ان کو کوئی بیان کرتا ہے تو پھر یہ کیا ذمہ داری ہوگی کسی کی وہ بخاری میں نکال کے دکھائے؟ انہوں نے جب تھوڑی سی ذکر کی باقی نہیں ذکر کی، تو جن کتابوں سے انہوں نے لی تھی ان میں تو موجود ہیں، ان سے لیے امام حاکم نے۔ دوسرا امام بحقی نے، یہ امام بحقی کا نام یہاں نہیں لیا کہ کون سی کتاب میں، لیکن یہ ان کے تحقیق سے یہ دریافت ہوا، دلائل النبوت میں ہے، یہ سنن کبریٰ میں نہیں ہے۔ یہ ام الفضل بنت الحارث کی روایت ہے۔ یہ ام الفضل بنت الحارث کون ہے؟ یہ حضرت عباس کی اہلیہ ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس کی اماں ہیں، نبی پاک علیہ السلام کی سالی ہیں، حضرت میمونہ بنت حارث جو سرکار کی زوجہ مطہرہ ام المومنین ہیں، یہ ان کی بہن ہیں۔ اب اندازہ کر لیجئے کتنے رشتے ہوئے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں ہونا 1، سرکار کی چچی ہونا 2، سرکار کی سالی ہونا 3، کتنا قرب ہے، اور بات بھی کتنی قرب کرتی ہیں۔ دخلت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم بالحسین، ایک دن امام حسین کو سرکار کے پاس لے گئی، یہ باعثادیت ہے۔ دخلت یوم بالحسین، دخلت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم بالحسین، یہ بل پر جو با ہے نا، یہ باعثادیت ہے، یعنی ادخلت الحسینہ کے معنی میں نے حضرت امام حسین کو سرکار کی بارگاہ میں پیش کیا۔ یہ مولویوں نہ کر رہے گال چیز کیا ہے، باعثادیت ہے۔ کسی انٹرانسٹیو کو ٹرانزٹیو بنانے کے لیے جو مفعول پر آبجیکٹ پر ڈائریکٹ آبجیکٹ پر آپ بات داخل کریں تو وہ انٹرانسٹیو ٹرانزٹیو ورب بن جاتا ہے، یہ قاعدہ ہے۔ تو کہتے ففضعته فی حجرہ، میں نے نبی پاک علیہ السلام کی گود میں جا کے امام حسین کو رکھا، اور ثم حانت منی التفاتو، حانہ یحین حانتن کے معنی ہوتے ادھر ادھر ڈائیورٹ ہو جانا، سرکار کی نگاہیں مجھ سے ہٹ گئی۔ اور فیضا عینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحریقان، اچانک کیا دیکھا کہ نبی پاک علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو ڈبا رہے ہیں۔ تو فقال اتانی جبریل، سرکار نے فرمایا میرے پاس ابھی جبریل امی آئے، فاخبرنی ان امتی ستقتل ابنی ھذا، مجھے انہوں نے بتایا کہ اس میرے بیٹے کو میری امت کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک امت دعوت، ایک امت اجابت۔ امت اجابت اسے کہتے ہیں جو مان جائے دل سے، جیسے صدیق اکبر امتی ہیں، فاروق اعظم امتی ہیں، عثمان غنی امتی ہیں، یہ امت اجابت ہے۔ تو ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، یہ بھی امت ہے، لیکن یہ امت دعوت ہے۔ ہاں، اسے یہ نہیں مطلب سمجھنا جو حضرت امام حسین کو قتل بھی کریں گے پھر امتی رہ جائیں گے۔ حسین کو جو قتل کرے گا پھر امتی کس کا رہے گا؟ وہ تو شیطان کا امتی ہے، حضور کا امتی ہے۔ اگر امتی ہے تو امت دعوت ہے، امت اجابت نہیں۔ انہوں نے آ کر کے مجھے کہا یا رسول اللہ، آپ کے اس بیٹے کو آپ کی امت قتل کرے گی، وہ اتانی بتربۃ من تربتہ حمراء، تو سرخ سی مٹی لا کے جبریل امی نے دی۔ اس پر ذرا غور کرنا ہوگا، آج تک جتنے بھی انبیاء و مرسلین کسی کی بھی شہادت ہوئی ہے، کسی کے نقشہ موقع واردات کا جو اسپیسیمن ہے
وہ وقت سے پہلے لا کر کے کسی کورٹ میں کسی نے جمع کرایا؟ واہ حسین تیرے کیس پر قربان، یہ اسپیسیمن ہے، اس کو پولیس کلیکٹ کیا کرتی ہے۔ جب پٹواری بلاتے ہیں نا، فجر جنڈا کو کھلی گولی ماری، بندہ ٹٹھا تھا، لالو نیاری پر خون ٹٹھا، تو اس کو خون کے دار اس کو لیبارٹری میں جا کے دکھاتے ہیں۔ یہ اسپیسیمن اس وقت جمع کرتے ہیں جب کیس تیار کرنا ہو۔ پتہ چلا کائنات کا بعد از خدا حق میں اعلیٰ مدینے والے کی ذات ہے، اس لیے کہا تیرے پٹواری کے لیے یہ پابندی نہیں ہے کہ وہ جا کر اسپیسیمن کلیکٹ کرے، بلکہ وہ اسپیسیمن ہم خود تیری بارگاہ میں وقت سے پہلے پیش کرتے ہیں۔ جب خون گرے گا بعد میں تو یہ پہلے کے حوالے کا کیا فائدہ؟ کہا جن کا یہ عقیدہ ہے نبی کو دیوار کے پیچھے کا پتہ نہیں ہوتا، ان کو بتانا چاہتے کہ کہہ دو کہ اس طرف سے نہ گزرے کوئی حسین، تاثیر جذب ہے میری خاک مزار میں۔ جن مٹیوں میں اللہ والے جا کے سوتے ہیں، ان مٹیوں کا دنیا بھر میں جہاں رشتہ ہوتا ہے وہ سگنل کنوے کرتی ہیں کہ اس جگہ فلاں فلاں بزرگ آیا ہوا ہے۔ حسین کی شہادت گاہ کی مٹی اس مٹی کو بتائے گی، وہ کربلا میں ہوگی، اور یہ اسپیسیمن جو ہے یہ مدینہ طیبہ میں ہوگا۔ یہ مٹی جب خون میں تبدیل ہو جائے گی تو پتہ چلے گا کہ یہ حضرت امام حسین کے شہادت عمل میں آ چکی ہے۔ ایک حدیث، دوسری حدیث ہوگی وہ اخرج البیہقی و ابو نعیم عن انس، یہ خصائص کبریٰ ہے بذات خود۔ یہ ایک ذمہ دار آدمی کی کتاب ہے جس کا نام ہے امام جلال السیوطی، سن وفات ہے 911، اور یہ جن کا نام لیا ہے حاکم ان کا نام ہے 403، اور جن کا نام لیا ہے ابو نعیم ان کا 337 ان کا سن وفات ہے۔ یہ 4تھی صدی کے آدمی ہے، نامی آدمی ہے۔ یہ کہتے ہیں وہ اخرج ابن راہویہ والبیہقی و ابو نعیم عن ام سلمہ رضی اللہ عنہ استجاع ذات یوم فاستيقظ وهو خاطر وفي يده تربة حمراء يقلبها قلت ما هذه التربة يا رسول الله؟ قال اخبرني جبريل ان هذا یعنی الحسین یقتل بارض العراق وهذه تربتها۔ اب نام لے لیا اس حدیث میں، یہ ابن راہویہ نے، یہ امام بخاری کی اساتذہ میں سے، ان سے بھی حدیثیں امام بخاری نے کثرت سے لی ہیں۔ امام راہویہ یہ پرشین ورڈ ہے، راہویہ راستے میں جاتے جاتے ان کی ولادت ہوئی تھی، اس لیے ان کا نام راہویہ رکھ دیا گیا ہے۔ یہ اسماء مرکبہ میں سے ہے، جیسا سیب وے، ہم وے، اب وے، یہ ان ناموں میں سے ہے۔ امام بیہقی نے روایت کی ابو نعیم نے بھی، کن سے؟ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ ام سلمہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ زوجہ مبارکہ ہیں جن کا سب سے آخر میں وصال ہوا۔ اب سمجھ آتی ہے اے غیب جاننے والے نبی، تیری نگاہیں کتنی دور رس اور کتنی حقیقت آفری ہیں کہ تجھے پتہ ہے عمر میں سب سے چھوٹی بیگم جو ہے اس کا نام عائشہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان کو دینی چاہیے تھی، کہا مجھے پتہ یہ پہلے مر جائے گی۔ اس صاحبزادے کی ماں کو دینی چاہیے جس کی مامتا کو چوٹ لگے گی، کہ یہ بھی پتہ میرے فوت ہونے کے بعد یہ 6 مہینے بعد فوت ہو جائے گی، اس لیے مٹی کا امین بنانا اسے صحیح نہیں۔ اور عمر میں سب سے بڑی حضرت ام سلمہ تھی اس وقت، جو سب سے عمر میں بڑی ہیں، ان کو دینے کا کیا معنی؟ جس کو پتا تھا عمر میں بڑی ہونے کے باوجود آخر میں یہی مرے گی، اس لیے ان کو دی ہے۔ اب سمجھ میں آیا کربلا کے واقعات کا راوی کون ہے؟ وہ جہاں چوٹیں لگی ہیں راوی وہ ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ استجازات یوم فاستيقظ، ایک دن سرکار دو عالم السلام سو گئے اور جاگے، وہ خاص آپ کی طبیعت کبیدہ تھی، آپ افسردہ خاطر تھے، تو وفی یدہ تربۃ حمراء، آپ کے ہاتھ میں سرخ رنگ کی مٹی تھی، سرخ رنگ کی مٹی لے کر کے قلت ما هذه تربۃ یا رسول اللہ، یہ بتلائیے کہ یہ مٹی کیسی ہے؟ قال اخبرنی جبریل ان هذا یعنی الحسین، جبریل امین نے مجھے یہ بتایا کہ یہ یعنی حضرت امام حسین یقتل بارض العراق۔ اب جیوگرافکلی اس کا محل وقوع بتلایا کہ نہیں؟ وقت سے پہلے جس کو پتہ لگے اس کو غیب دان کا ہوگے کہ نہیں؟ جبریل نے بتایا۔ جبریل اعلیٰ کار کے طور پر کام کرتا ہے، ہزارہ باتوں کا اس سے انتساب کیا جا سکتا ہے کہ جبریل کو پتہ نہیں، سرکار کو پتہ ہے۔ مثلا معراج کی رات جو باتیں رب کے اور رسول کے درمیان ہوئی، جبریل کو پتہ تھی؟ نہیں پتہ تھی،
بلکہ امام محی الدین ابن عربی نے الفتوحات المکیہ کے اندر لکھا ہے کہ جبریل امی کے واسطے سے قرآن نازل ہونے سے پہلے پورے کا پورا قرآن مجید سرکار پر پہلے نازل ہو چکا ہوا تھا۔ سبحان اللہ۔ یا الفتوحات المکیہ کہا پھر نازل کیوں ہوا؟ کہا جسے نوکر بستہ لے کر ساتھ ساتھ پھرتا ہے، سرکار کو جون جون سی آیت ضرورت پڑتی ہے، سرکار کا بستہ گیر پیش کرتا ہے کہ یا رسول اللہ یہ لیں، وگرنہ ایک قاعدہ پیش کر اس دن جو بات کہی تھی کہ یعلمکم الکتاب والحکمہ، کہ نبی تمہیں کتاب سکھاتا ہے کہ نہیں؟ اور کسی امتی کا نبی کے علم پر سبقت پائی جاتی ہے؟ نہیں پائی جاتی۔ جبریل سرکار کا امتی ہے کہ نہیں؟ جبریل سرکار کا امتی ہے، یہ صغرا، اور کبرا کیا ہے؟ کسی بھی امتی کا علم نبی پر سبقت نہیں حاصل کر سکتا۔ اب نتیجہ یہ ہوا کہ جبریل کا علم سرکار پر سبقت نہیں رکھتا۔ جنہوں نے یہ کہا ہے کہ جبریل استاد ہے، غلطی پر ہیں، ان کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ یہ قرآن کی نصوص کے خلاف، خیال میں یہی بات کہ نہیں؟ بات سمجھ گئی نہیں؟ یہ نبی کی جا پہ تمہیں کتاب سکھائے، جتنے امتی ہیں ان کو کتاب سکھانا کس کا کام ہے؟ سرکار کا۔ تو جبریل سرکار کو امتی ہے کہ نہیں؟ اس لیے سرکار کا کام ہے کہ ان کو سکھائے۔ کہتے ہیں جو پہلی وحی آئی تھی اقرا پر، تو سرکار نے فرمایا تھا ما انا بقارئ، میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ کہتے ہیں اس کا مطلب میں جاہل ہوں، معاذ اللہ کچھ پڑھا ہوا نہیں، سرکار کا مطلب یہ تھا ما انا بقارئ ولا انا مقرئ۔ یاد ہے؟ اے خدا یاد کہاں بیٹھے ہوئی یاد ہے آپ کو؟ ماں پر بحث ہوئی تھی اسی کے بیٹھے ہوئے۔ یہ ماں کون سا ہے؟ ماں استفہامیہ ہے، یہ ماں نافیہ ہے، ماں موصولہ ہے، ماں زائد، کیسا ماں؟ اس پر گفتگو ہوئی تھی، یاد ہے آپ کو؟ آج سے 2-3 سال 4 سال پہلے۔ یہ وہ ماں ہے جی، اسی ماں انا بقارئ، یعنی میں پڑھنے والا نہیں ہوں، میں پڑھانے والا ہوں۔ اب اقرا بسم ربک الذی، بائے استعانت کی بجائے، بائے الصاق کی بجائے یہ بائے استطاف بنتی ہے اس صورت میں، اور تجھے خدا کا واسطہ دیتا ہوں پیارے پڑھ۔ یعنی یہ نہیں مانا کہ خدا کے نام سے پڑھ، اور دعائی دینا، خدا نے واسطہ ہی، اس کو کہتے ہیں بائے استطاف۔ یہ با کے نیچے جو زیر ہوتی ہے نا، تو سارے ڈنڈ والا بانے، وہ مولوی بڑے جھگڑے کرنے، وہ یہ کہتے آنا جانا کچھ نہ ہو تو جھگڑے کیوں کرو، اچھا کہ چلو پتہ لگا بھی کیڑی باری، سمجھ آئیے بات؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے اس موقع پر فرمایا یقتل بارض العراق، یہ عراق کی سرزمین میں شہید کیا جائے گا۔ اب وہ محل وقوع بھی بتایا کہ نہیں؟ جس میں محل وقوع ہوتے ہیں ہو چکنے کے بعد بتائے جایا کرتے، مٹی کا نام بھی لیا، ملک کا نام بھی لیا، آگے کربلا کا نام بھی آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ آگے اخرج البیہقی وابو نعیم عن انس قال اسلام ملک الموت ان یاتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاذن له فدخل الحسین فجعل يقع على منكب النبي صلى الله عليه وسلم فقال الملك اتحبه قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم قال فان امتك تقتله وان شئت اريتك المكان الذي يقتل فيه فضرب بيده فأراه ترابا احمر فاخذته ام سلمہ فسرته في صوبها فكنا نسمع انه يقتل بكربلاء۔ پتہ چلا نا واقعات کا راوی کون ہے، سمجھ آئیے؟ وہ بخاری بجائے خود پڑھی ہوئی ہے، یہ صرف ان کے نام لے رہا ہوں کہ یہ جو واقعات کربلا کے، اس مٹی کے اور اس واردات کے نفس واقعہ کے گواہ ہیں، اور سرکار نے وقت سے پہلے بتلایا۔ کہتے ہیں کہ ایک فرشتہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اور جو پہلے کبھی نہیں آیا تھا وہ بارش نازل کرنے والا ہے۔ دراصل کا لنک یہ بنتا ہے حسین کو اس تاریخ پانی کی ضرورت ہوگی، اگر کوئی ایسا سیگا نکل آئے کہ میں پانی فراہم کروں، وہ دریا کی راکھی کرتے پھریں اور میں پانی مہیا کرتا پھروں، کہا نہیں، آج تمہاری مدد کا دن نہیں، آج تمہارے تماشا دیکھنے کا وقت ہے، انی عالم ما لا تعلمون کی تفسیر دیکھنے کا وقت ہے۔ جیسا حضرت جبریل امین ہی آئے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس کہ آج کوئی بات کرنی ہے تو کرو، میں وہاں جا کر کے کر سکتا ہوں جہاں تم نہیں جا سکتے ہو۔ تو انہوں نے کہا مجھے بتا کہ خدا میرے سال کو دیکھ رہا ہے کہ نہیں؟ جی دیکھ رہا ہے۔ کہا دور کرنا چاہے تو کر سکتا ہے کہ نہیں؟ کر سکتا ہے۔ کہا پھر کرتا کیوں نہیں؟ کہا چاہتا نہیں۔ انہوں نے کہا اگر وہ نہیں چاہتا تو تم کیا چاہتے ہو؟ اپنا کام کرو، تماشا دیکھو۔ لمبے لمبے سجدے کرنے کا ڈھنگ آتا ہے مگر یار کے راستے پر مر مٹنے کی ادائیں نہیں آتی، اس لیے انتظار کرو۔
سمجھ آئی یہ بات؟ یا ملک المطر کے آنے کی وجہ محدثین کے نزدیک یہ ہے. ملک المطر کیوں آیا تھا؟ پانی کی ضرورت ہوگی. کہا نہیں، نمک چھڑکو مزہ اس میں ہی آتا ہے، خدا شاہد نہیں حاجت میرے زخموں کو مرہم کی. کا اس سے قیمت گھٹ جاتی ہے. یہ ایک بڑا مشہور واقعہ ہے. اگر میں علماء کی خدمت میں عرض کروں بات لمبی ہو جائے گی، مگر یہ کام کرنے والے لوگ جو اطمینان سے بیٹھے ہوئے ہیں تو ایسے بے دردی لگتی ہے. میں باتوں کو لمبا کروں کیا؟ جب بات چھڑتی ہے تو بات تو کرنا پڑتی ہے. بدر کے احد کے میدان میں ایک آدمی پانی لایا، ایک صحابی کو پلانے لگا. انہوں نے کہا اگلے صحابی کے پاس جاؤ، میری حالت ٹھیک ہے. اس کے پاس جب گیا تو کہا اگلے آدمی کے وہ سامنے جاؤ، اس کے پاس جاؤ، میری حالت ابھی ٹھیک ہے. جب دیکھا تو وہ شہید ہو چکا تھا. جب دوسرے کے پاس آ وہ شہید ہو چکا تھا. جب پہلے کے پاس آ وہ شہید ہو چکا تھا. اس جگہ عام لوگوں کی رائے یہ ہے وہ یُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ کہ وہ مسلمان اپنی جان کے مقابلے میں دوسرے کی جان کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ خود ان کو حاجت ہو. مگر اس پر محققین نے تحقیق کیا، ان کا ماجرا یہ نہیں ہے. ماجرا اصل میں اور ہے. اس کا نام ہے فقہا کی زبان میں ارتصاص. ارتصاص امر مانع ہے شہادت کو. ارتصاص کس بات کا نام ہے؟ آدمی زخمی ہوا ہے، گولی لگی ہے، تلوار چلی ہے، حادثہ ہوا ہے، اب وہ مر رہا ہے. اس کو اٹھا کے اسپتال لے جایا گیا، اس کو وہیں پانی پلایا گیا، اس کو وہیں دوائی دی گئی. تو کہا حقیقتاً تو وہ شہید ہوگا اگر مر جائے تو، لیکن حکماً وہ شہید نہیں ہوگا. کیوں؟ کہ اس کی زندگی بچانے کی تدبیر کی گئی ہے. وہ براہ راست اس حادثے سے مرا نہیں، اس کے بعد پھر لٹک لٹک کے مرا ہے، دوائی لی ہے، تدبیر کی ہے. اب جس صحابی کو تلوار لگی ہوئی ہے وہ سمجھتا میں لمحوں کا مہمان ہوں، اس وقت پانی کے 2 قطرے پی کے مجھے اپنی قیمت ضائع نہیں کرنی چاہیے، مجھے مر مٹنا چاہیے. کائنات کو یہ بات سمجھانی چاہیے جو عشق رسول پر مٹنا جانتے ہیں ان کو زندگی سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی. زندگی تو اسی زندگی کا نام ہے حسن میرا کس کاری سجنا کام نہ آیا تھے. بات سمجھ آئیے؟ یہاں کربلا کا نام بھی آ گیا جی. حضرت ام سلمہ کہتی ہیں اسے لے کر کے اپنے دوپٹہ میں باندھا. دوسری روایت میں انہوں نے وضعها فی قارورۃ، انہوں نے ایک بوتل میں رکھا. تطبیق یہ ہے پہلے دوپٹے میں باندھا، بعد میں محفوظ کرنے کے لیے اس نے شیشے میں ڈال لیا. اچھا، کس یقین پر؟ ان کا یہ یقین تھا کہ حسین کی شہادت کربلا میں ہوگی، یہ میرے پاس جو مٹی ہے یہ خون بن جائے گی. کس عقیدے کی مالکہ ہے؟ کا درد اور گداز میں یہ زور ہے وہ مٹیوں کو خون میں تبدیل کر سکتی ہیں، زمینیں خون کے آنسو رہیں گی. تو اے بے درد انسان جو کہتا ہے حسین کی شہادت ایک معمولی واقعہ تھا اور اپنے بیٹیوں کی شادی 10ویں محرم پر کرتا ہے. آج میں نے کچھ کلیکشن کی ہوئی تھی 10ویں محرم کے بارے میں. امام بہقی نے اپنے شعب الایمان کے اندر ایک طویل چیپٹر چھیڑا ہے 10ویں محرم کے بارے میں. علاوہ اس کے جو علامہ بدر الدین عینی کی باتیں کبھی میں نے آپ کو سنائی ہے نا، اس کے علاوہ کہ 10ویں محرم کا دن کیسا دن ہے کہ اس دن قدرت نے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے، سرکار نے فرمایا اپنے بیوی بچوں کو بھی جو کھلا راشن دے 10ویں محرم کو، اور حضرت امام کے ایصال ثواب کے لیے وہ اولاد کو اچھے آلات فراہم کرے. چونکہ خدا کے علم میں یہ بات تھی نا، مدینے والے کے علم میں یہ بات تھی میرے حسین پر ایک تکلیف کا وقت آنے والا ہے، اس وقت میں جو آسائشیں مہیا کرے گا اس کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی خوشحال کرے گا، قیامت میں بھی خوشحال کرے گا. صرف 10ویں محرم کے دن کے لیے بھی لوگوں پر انعام کرنے اور مہربانی کرنے کو اللہ تعالیٰ نے دنیا اور دین میں آسائش کی ضمانت قرار دیا ہے. آپ بھی اپنے بیوی بچوں کے ساتھ 10ویں محرم کچھ حضرت امام حسین کا نذرانہ پکاؤ شہدائے دشت کربلا کے ایصال ثواب کے لیے. جیسا آج ہم نے کوئی 62 ختم قرآن مجید کے تیار کیے ہوئے ہیں. ہماری ایک مریدہ فوت ہوئی ہے امتیاز بیگم، آج اس کا بھی انہوں نے سالانہ کرنا چاہا ہے، وہ ہمارے ساتھ شامل ہے. اس سے اور بھی چند ایک محبت والے لوگ ہیں جن کے لیے ایصال ثواب کریں گے. یہ گو 10ویں محرم نہیں لیکن 10ویں محرم والے شاہ سوار کے نام پر ہے، اس لیے اس کو برکت ملے گی. باقی لوگوں کی ہسٹری، یہ آخری جملہ میرا، باقی لوگوں کی ہسٹری کسی واقعے کے گزرنے کے بعد ریکارڈ کی جایا کرتی ہے. وہ محبوب کبریا تیری نگاہوں کے قربا
تیرے علم کے قربان، تجھے پتا ہے کہ حسین کا وارث کوئی نہیں رہے گا، میں نانا ہی اس کا وارث ہوں، حسین تیری ہسٹری میں وقت سے پہلے خود ریکارڈ کراتا ہوں اور تیرے خاندان کے لوگوں کے حوالے کرتا ہوں تاکہ بعد میں بے ایمان یہ پگنڈا کریں کہ حسین کے واقعات کا گواہ کوئی نہیں، میری حدیث کھول کے دیکھیں گا ایک ایک بات کا ثبوت ملتا ہے۔ پانی کن کا بند کیا گیا؟ جو قاسم کوثر ہے، کوثر کا پانی جو پلائے ان کا پانی بند کیا ہے۔ حسین تیرے شہادت میں جو لوگ شریک ہوئے وہ بھی کافر ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جن لوگوں نے وہ تماشا دیکھا